امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کی شہادت کی شہرت حضرت آدم علیہ السلام کے پیدائشی کے ساتھ ظاہر ہوئی۔ کب سے؟ جب حضرت آدم پیدا ہوئے اور آپ کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ تو تفصیل اگر میں بیان کروں تو کم سے کم آدھا گھنٹہ سے زیادہ وقت لگے گا، نہ کرتے ہوئے صرف کتنا یاد رکھیے کہ یہ شہرت وہیں سے شروع اور پھر سرکار کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ اپنے شہزادے کو گود میں لیے، ان سے محبت پیار کی باتیں فرما رہے تھے۔ جبریل آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، آپ اس شہزادے سے محبت کرتے کا یقینا کہا کہ یہ آپ کا شہزادہ میدان کربلا میں آپ ہی کی امت کہلانے والے لوگ بہت ظلم و زیادتی کے ساتھ شہید کر دے۔ پھر جبریل کربلا کے مکان کی مٹی لے کے آئے، تو اس جگہ کی مٹی ہے جہاں علی مقام کی شہادت۔ حضور نے اس مٹی کو حضرت ام سلمہ کے حوالے، ازواج مطہرات میں ان کے حوالے کیا، حضرت ام سلمہ، کہ دیکھو یہ حفاظت سے رکھو، جب یہ مٹی خون ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا لفظ جگر، میرا شہزادہ امام حسین کربلا کے میدان میں شہید کر دیا۔ تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس شیشی کو دیکھا کر یقیناً جن کی شہادت ہوئی وہ خون۔ سوال یہ کہ ازواج مطہرات تو سرکار کے اور بھی تھے، لیکن حضرت ام سلمہ ہی کو وہ مٹی کیوں عطا؟ اس لیے کہ سرکار اس بات کو جانتے تھے جب امام علی مقام کی جس وقت شہادت ہوگی، ام سلمہ کے علاوہ ازواج مطہرات میں سے کوئی زندہ نہیں ہے۔ اس لیے سرکار نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ۔ مختصر یہ واقعات آپ ہمیشہ سنتے رہے ہیں اور آج بھی سنیں اور بھی سنیں گے، ہمیشہ سنتے ہیں۔ ایک بات بتا دوں، کوئی چیز بار بار سننے کے بعد آدمی اکتا جاتا ہے۔ روز وہی بات کر رہے اور وہی اکتا جاتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں روزانہ استعمال کرنے کے بعد بھی اکتاہٹ نہیں ہوتی۔ ایک بچہ ہے، آپ نے ایک کپڑا ایک رنگ کا پہنایا، ایک مرتبہ پہنا دیا، دوسری مرتبہ تو بچہ کہے گا باپ اس کا رنگ بدل دو، دوسرا کپڑا دو، یہ تو 2 مرتبہ ہو چکا، یہ پرانا ہو گیا، اب نیا چاہیے۔ لیکن اسی بچے کو آپ روزانہ پانی پلاتے رہے، آپ خود بھی پیے، کبھی اٹھتا ہے کہ پانی پرانا ہو گیا ہے، نیا پانی چاہیے؟ تو آپ واقعات محرم اور ان ایام میں
ہر طرح سے سنتے رہتے ہیں. آج تو دور ہے موبائل کا، لوگ جو ہیں اس میں دیکھ کر کے سنتے رہتے ہیں ذکر حسین، ذکر کربلا، تمام طرح کی باتیں. وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ محبوب کا ذکر کبھی بھی محب کے لیے پرانا نہیں. جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بار بار کرو تو وہ اور بھی چاہے گا کہ پھر کرو. جو جن سے محبت ہوتی ہے بار بار اس کا ذکر سننا گوارا کرتا ہے. تو محرم اس کا واقعہ، ان کے حالات ہمیشہ ہم اور آپ سنتے ہیں، لیکن پھر بھی سننا چاہتے ہیں. تو یہ موقع میرے پاس نہیں ہے کیونکہ طبیعت ایسی ہے کہ میں کچھ بول نہیں سکتا. مختصر میں عرض کر دوں کہ امام علی مقام کہ میدان کربلا میں تشریف لائے، خیمہ زن ہوئے، آپ سے مقابلہ کے لیے 22,000 لشکر کو بھیجے. اب کتنے تھے کل جو ہے 82 نفوس، اس میں عورتیں بھی اور بچے بھی. اور اس کے لیے کتنے آدمی کو بھیجے؟ 22,000 اسلحوں کے ساتھ. تو آخر کیا سمجھ کے بھیجا؟ ایک آدمی کے لیے یا اتنے بہتر آدمی 22,000 کی لشکر کو بھیج دیا. کیوں؟ اس لیے کہ عبید اللہ ابن زیاد سمجھتا تھا ہم کو جس سے مقابلہ کرنا ہے یہ کون ہے؟ حیدر کرار کے صاحبزادے جنہوں نے خیبر کا قلعہ، اس کا پھاٹک اکھیڑ کے پھینک دیا تھا. 50 آدمی بعد میں وہ دروازہ اٹھانا چاہتا تھا تو اٹھتا نہیں تھا. تو امام علی مقام اس حیدر کرار کے صاحبزادے ہیں. اور ظلم بالائے ظلم تو یہ دیکھیے کہ اگر یہ پانی پیتے رہے، کھانا کھاتے رہے کا مقابلہ ناممکن ہو جائے گا، لہذا پانی بھی بند کر دیا. تو امام علی مقام کو کربلا کے میدان میں بے پناہ اذیت کے ساتھ، ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا. اب سوال لوگ کچھ کرتے ہیں کہ تم لوگ اولیاء کرام کی طاقت بیان کرتے ہو، تو امام علی مقام کے اندر اگر طاقت ہوتی تو شہید کیوں ہوتے؟ دعا کرتے، نہر فرات خیمہ تک پہنچ جاتا، دعا کرتے تو آسمان سے فرشتے آتے. اور ایک بات یہ کہ ظلم کی انتہا، جانتے کہ ظلم کی یہ انتہا تھی. آپ کے سامنے، نگاہوں کے سامنے، آپ کے شہزادے، چھوٹے چھوٹے بچے، امام علی اصغر کو بھی شہید کر دیا گیا. لیکن آپ صبر کرتے رہے. آخر سب شہید ہو گئے
اب امام علی مقام رہ گئے. تو اب ہر طرف سے جو ہے ان کا مقابلہ شروع ہو گیا. تو صبر کی انتہا، ظلم کی انتہا ہو گئی، صبر کی انتہا ہو گئی. سنت الہی یہ ہے کہ صبر کی جب انتہا ہو جائے تو اس وقت مدد الہی ہو، اللہ کی طرف سے مدد آئے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا، اور اس آگ کے متعلق تو آپ نے سنا ہی ہے کتنا زیادہ جو ہے یہ تھا، ڈالا گیا تو مدد الہی پہنچ گئی. اللہ کا حکم آگ کو ہوا یا نارو کونی بردوں وسلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جائے ابراہیم علیہ السلام. علماء فرماتے ہیں کہ اگر سلام علی ابراہیم نہ کہا جاتا تو آگ اتنی ٹھنڈی ہوتی کہ وہ ٹھنڈک تکلیف دہ ہو جائے. جہاں بھی دیکھیے سب اسی وقت کی انتہا جب ہوتی ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے. لیکن کربلا کے میدان میں ظلم زیادتی کی انتہا ہوئی، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی مدد نہیں ہے. امام علی مقام نے یہ دعا نہیں فرمایا. آپ نے سنا کہ ابتدائی سے مشہور کہ امام علی مقام میدان کربلا میں شہید کیے جائیں گے، تو سرکار نے بھی دعا نہیں فرمایا. حضرت مولا علی انہوں نے بھی دعا نہیں فرمایا. آپ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دعا نہیں فرمایا. جس نے بھی سنا کسی نے بھی دعا نہیں فرمایا. دعا فرمایا یہی فرمایا اللہ حسین کو صبر دینا، ان کو ہمت دینا. سب کی دعا یہی تھی. کیوں؟ یہ امتحان، آپ گئے امتحان حال میں، کوئی آپ کی وہاں مدد کر دے، کچھ بتا دے تو کیا حال ہوگا آپ کی امتحان کا؟ بولیے، پاس کر دیے جائیں گے کہ فیل؟ پاس. اللہ پکڑ لے گا تو باہر کر دے گا، پاس کر دیا جائے گا. کسی نے بتا دیا یہ دیکھو تو اس کو باہر کر دیا جائے گا، امتحان حال سے اٹھا دیا جائے گا. تو امتحان کا مقام ہے. سب نے استقامت و صبر کی دعا کی، کسی نے بچنے کی دعا نہیں کی. اب یہ دوسرا سوال یہ ہے کہ امام علی مقام ہی کا دشمن تھا یزید، انہی کو چاہتا تھا کہ بیعت کر لے، بیعت نہ کرے تو ان کا خاتمہ کر دو، یہی تھا نا. تو پھر امام علی مقام وہاں اپنے اہل و عیال، بچے بیوی سب کو لے کے کیوں گئے؟ امتحان ہے تو آپ رہتے، لیکن کہ بچوں کو کیوں، عورتوں کو کیوں لے گئے؟ اگر عورتوں کو نہ لے جاتے تو کربلا کے میدان کے واقعات آج ہمارے سامنے کیسے آتے؟ اور کمال امتحان میں کیا ہے کہ سب لڑ جائے. قرآن کی آیت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
ونقسم من الاموال والانفس والثمرات بشر الصابرين الذين اذا اصابتهم قالوا انا لله وانا اليه راجعون. اس آیت کریمہ کی تفسیر امام عالم نے عملاً کربلا کے میدان میں پیش کرنا ہے کہ وہاں خوف بھی تھا، بھوک کا عالم بھی تھا، اور جان و مال اولاد سب کی کمی بھی ہوئی. لیکن آپ نے کیا کیا؟ صبر کیا. اور صبر کرنے والے کے لیے اللہ وہی بشارت دیتا ہے بشری الصابرین، بشارت دیتی ہے صبر کرنے والوں کو کہ جب کوئی مصیبت پہنچے تو کہے انا للہ و انا الیہ راجعون.